السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہود کے حوالے سے پچھلی کلاس میں یہود اس کائنات میں ایک ایسی قوم ہے جس کو آج تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس قوم کو تباہ نہیں کیا، جبکہ یہود وہ قوم ہے جس نے انبیاء کو قتل کیا اور ہمیشہ سے ہی اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، وعدہ خلافیہ، عہد شکنی، اس کے علاوہ وہ کام جو کفر ہے سب، اور وہ کام کہ شریعت نے جن کو بڑی قباحت کے ساتھ بیان کیا، یہود نے ان کاموں کو بخوبی انجام دی، مثلا جادو۔ تو یہ جادو وغیرہ جو بھی تھا سب یہودیوں کا ہی کام تھا قرآن کے مطابق۔ سلیمان علیہ السلام کو یہودی جادوگر کہتے تھے، یہ جادوگر ہے اور کافر ہے۔ یہود آج بھی سلیمان کو نبی نہیں مانتے، پیغمبر نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے تو رد کیا نا قرآن، وما کفر سلیمان، تمہارا عقیدہ غلط ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شیطانوں نے کفر کیا۔ اب شیطانوں سے مراد وہ جنات تھے جو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے، ٹھیک ہے، اور جو دو فرشتے اللہ نے اتارے تھے ہاروت اور ماروت، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش، وہ پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ کفر مت کیجیے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء ایک تو انبیاء یہ یہود ایک تو انبیاء کے قاتل، نمبر دو انبیاء کی بے ادبی کرنے والی قوم۔ تو قتل سے بڑی بے ادبی اور کیا ہوگی؟ ایسی بات ہے، قتل کرنے سے پہلے جب تک قتل نہیں کیا ہوگا اس وقت تک کتنی بے ادبیاں کی ہوں گی، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل تک کر دیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے تھے یہود۔ تو اس کائنات میں سب سے گھٹیا اور رذیل قوم یہود، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ مدینہ میں یہودی آباد اور خیبر کے کچھ علاقے میں یہودی آباد۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد، نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور پھر انہوں نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، تو اس وقت مدینہ میں یہود موجود تھے۔ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ایک یہ بھی تھا، اور بھی قبیلے تھے لیکن دو مشہور قبیلے یہ۔ اور انصار جو تھے وہ عرب تھے مدینہ کے اندر، تو انصار کے جو قبیلے تھے نا وہ تھے جو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اچھا، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دونوں آپس میں دشمن تھے یہودی، جس کا پورا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں شامل فرمایا۔
تو اوس اور خزرج یہ اپنا بنو قریظہ بنو نذیر کی یہود کے یہ قبیلے تھے، لیکن ایک دوسرے کے جانی دشمن، اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے ان کے علاقوں سے نکالتے رہتے، یعنی آپس میں لڑتے بھی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ان پر سزا تھی، وہ کیوں کہ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ایک دوسرے سے لڑائی کرنا حرام قرار دیا، وہ تو ہماری اوپر بھی حرام ہے، لیکن وہ ایک خاص طور پر باقاعدہ عہد لیا، باقاعدہ ایک طرح سے وعدہ کیا جاتا ہے خاص طور پر کہ آپس میں کبھی ایک دوسرے کو اپنی جگہوں سے مت نکالنا اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، یہ آپس میں۔ تو ان پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا خدا تھی کہ یہ ایک دوسرے کو ان کے علاقوں سے نکالتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل بھی کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، جب ان میں سے کوئی قیدی بن کر کسی اور کے پاس چلا جاتا، مثال کے طور پہ بنو قریظہ ہے اور بنو نذیر دونوں یہود ہیں، اگر کوئی قیدی بن کے چلا گیا کسی اور کے پاس، کے پاس چلا گیا حضرت کے پاس جو یہودی نہیں، تو پھر یہ اوس اور خزرج، اب اگرچہ مثال کے طور پہ اوس کا کوئی فرد قیدی بن کر، بنو قریظہ کا کوئی فرد قیدی بن کر چلا گیا، جی جی اللہ کو کرم ہے، جی میں پڑھا رہا ہوں ایڈریس، میں تو بول رہا ہوں آپ سمجھا دیں تو کوئی یہاں کے جاننے والا ہو جائے۔ چلو صحیح ہے، میں وہ ایس ایم بھائی کو بولتا ہوں آپ کو کال کرے، ٹھیک ہے؟ وہ جو بیٹھے ہوئے نا ان کو بلا کے لاؤ، ان کو کال لگا دو۔ مثال کے طور پہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودی ہے نا، تو اب بنو نذیر کا کوئی شخص اوس کے پاس چلا گیا، اوس عرب ہے، تو اب یہ جو بنو قریظہ ہے نا وہ بولے گا بھائی ہمارا یہودی جو بھی ہے ہمارا یہودی ہے، کسی تیسرے نے جو کیوں انوالو کر، تو پھر یہ باقاعدہ فدیہ دے کر اس کو چھڑوائیں گے۔ اچھا یہ بات سنیں، یہ جو ہے نا یہ قاری صاحب ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایڈریس سمجھا دیں، یہاں آ رہے ہیں نا اس میں کہیں بھٹک رہے ہوں گے۔ اچھا جی، اس میں بھائی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ اسی طرح یوٹیوب پہ ہی ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا کہ جب ان کا کوئی شخص قیدی بن کر آ جاتا ہے تو فدیہ دے کے چھڑا دیں، تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم نے اس سے کیوں چھڑوایا، تو کہتے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ آپ ہماری نسل کا اور قوم کا کوئی بھی شخص کہیں قیدی بن کر جائے گا تو ہم اس کو فدیہ دے کے چھڑائیں گے۔ تو پھر اللہ نے بولا کہ فلیما قتل تم، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو کیوں مارتے ہو؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، اور پھر اسی موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ تم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس آیت کا یہی شان نزول کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، یعنی تورات کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض حصے کو نہیں مانتے ہو، تو یہ قوم ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو لے کر جاتا ہوں سورۃ النساء کے آخری رکوع میں۔
وہاں اللہ رب العالمین نے مکمل طور پر یہود کے بارے میں بیان کیا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کے آ گئے تو یہودیوں نے علمی بات سے اللہ کے نبی سے کہ یہ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ گہرائی میں جاتے تھے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، مغضوب علیہم. یہ مغضوب علیہم کیوں ہے؟ یہود جانتے بوجھتے علم رکھتے ہوئے ہر چیز کا علم ہے ان کے پاس، اہل کتاب تھے، کتاب بھی پڑھتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی اور گردانی کی، اور اللہ کی مقبوض ترین قوم بن گئی اللہ کے نزدیک. اس لیے اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. اس لیے ان کو اس قوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ مغضوب علیہ. تو اس کے اندر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ساتھ آئے، پیغمبر بن کے آئے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ شروع کیا. جو ان کی نیچر تھی اور جو ان کی روش تھی، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبات کیے تھے کہ جناب ہم اللہ تعالیٰ کو جب تک روبرو دیکھیں گے نہیں اس وقت تک آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اللہ آئے اور اللہ کو دیکھیں گے تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں. تو یہاں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء، ٹھیک ہے، آیت نمبر 152، یس اہل نبی آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، اور اہل کتاب سے یہ مراد کون؟ یہود. ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے ڈائریکٹ کتاب نازل تب ہم آپ کو مانیں. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہو. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوال مطالبہ کیا. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کیے. فقالوا، موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ کہتے تھے ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ کو دکھاؤ آمنے سامنے روبرو. فأخذتهم الصاعقة، اللہ نے ان کو ایک چیخ اور ایک جو ہے وہ چمک کے ذریعے سے تباہ برباد کر دیا بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. لیکن پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ وہ قوم تھی جس کے بارے میں ہی اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں نہیں دی کہ اللہ رب العالمین، پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد. اور ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر دوبارہ انعامات کیے. تو انہوں نے آخر میں کیا کیا؟ سب سے بڑا انعام تو یہ کیا کہ فرعون سے بچایا، سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا، ٹھیک ہے. ثم اتخذوا العجل، لیکن پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. من بعد ما جاءتهم البينات، واضح دلائل آ جانے کے بعد. تو واضح دلائل کا انکار کرنے والی قوم بھی یہود کی قوم ہے. فعفونا من ذلك، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر بھی معاف کر دی کہ اللہ رب العالمین کا انعام، اللہ کی رحمت، یعنی اللہ کی انعامات اور رحمتوں کی بارش، اور یہ قوم اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اور زیادہ بڑھتی رہی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہود پر لعنت کیوں کی. سورہ نساء آیت نمبر 156، فبما نقضهم میثاقهم، ان کے میثاق توڑنے کی وجہ سے، یہ عہد شکن قوم تھی، ان کا میثاق توڑنے کی وجہ سے. اچھا یاد رکھیے، یہود جب مدینہ میں جو یہود موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب مدینہ میں آمد ہوئی تو یہ بھیس بدلنے والی قوم تھی، یعنی بہت ہی زیادہ شاطر اور چالاک قوم، بس اپنی اپنی کرنے والی، اپنا مفاد دیکھنے والی، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. سود خور اسی لیے تو ہے، سود کو رواج دینے والی قوم یہی. سود میں کیا ہوتا ہے؟ سود کے اندر
جو بھی یہ سود کا جو بھی لین دین ہو رہا ہوتا ہے فریقین کے درمیان، تو اس میں جو سود کی زد میں آ رہا ہے وہ انتہائی نقصان میں جا رہا ہے، اور جو دوسرا والا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سود کے لین دین کے اندر مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس لیے شریعت نے سود کو صرف حرام ہی نہیں بلکہ بہت ہی کبیرہ گناہ کی حد تک حرام قرار دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں اس لیے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، عہد شکنی کرنے کی وجہ سے وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناجائز قتل کرنے کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، یہ یہود کی ساری خصلتیں یہاں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ نمبر ایک، وعدہ خلافی، عہد شکنی۔ نمبر دو، اللہ کی آیات کا کفر، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہہ دیا نا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ بھی کفر ان کے قرآن کریم کی طرف بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نمبر تین، انبیاء کو قتل کرنا۔ نمبر چار، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب انبیاء اپنی دعوت پیش کرتے اور کہتے کہ ایمان لے آؤ، تو یہ کہتے کہ نہیں، ہمارے دلوں میں پردے ہیں، ہم تو مان ہی نہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے، میری اور آپ کی زبان میں یوں کہہ لیجیے کہ یہ پلے درجے کی ایک طرح سے ڈرامہ کرنے والی ہے، فراڈ کرنے والی ہے، کہ ہم سمجھا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں آیا نہیں، وہ کان میرا خراب ہے، سنائی نہیں آتا، اس طرح کی نیچر والا۔ جیسے کہ ایک یہودی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو الٹے ہاتھ سے کھا رہا، الٹے ہاتھ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدھا ہاتھ سے، اس نے کہا میرا سیدھا ہاتھ خراب ہے، صحیح کام نہیں کرتا۔ وہیں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے اس کا سیدھا ہاتھ بالکل ناکارہ کر دیا، یعنی اس طرح کی نیچر رکھنے والی قوم۔ یہاں پر بھی اللہ نے کیا کہا، وَقَوْلِهِمْ، ان کا یہ کہنا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں یہ لوگ کہتے تھے ہمارے دلوں میں پردے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے کہا پردے وردے ان کے دلوں پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں یہ ایمان لے کر آئیں گے مگر بہت کم، اور بہت کم ہی ایمان لے کر آئے ان میں سے سچا ہے۔ جیسے عبداللہ بن سلام تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے عالم تھے پہلے، انہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری صفات پڑھی ہوئی تھی۔ جب مدینہ میں آئے تو لوگوں نے جب کہا کہ یہ نبی ہے اور یہ ہے، عرب سے ہے، محمد نام ہے، تو کچھ نہ کچھ ان کو عالم تھے اور گہرائی میں جانے والے تھے، تو تورات سے کچھ نہ کچھ مواصلت نظر آئی تھی۔ تورات میں اللہ نے بیان کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں، جا کے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، کیونکہ تورات میں اللہ نے کہا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا تو تم نے ایمان لانا ہے، اور یہودیوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو ہم فوراً ایمان لے کر آئے، اور یہ انتظار میں تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے آئے گا نبی، لیکن وہ آ گیا اسماعیل علیہ السلام کو، یہ سمجھ رہے تھے کہ اسحاق علیہ السلام یعنی یعقوب کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، وہ آ گیا کہاں سے، عرب، اسماعیل علیہ السلام سے، اور عرب سے چند ایک انبیاء ہی آئے، زیادہ تر کہاں سے آئے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء آئے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو۔ لیکن ایک بار یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کی ہی دعا کا نبی، کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک رسول ان نے بھیج، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل کے بیٹے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے آئے، نسل تو وہی ہے، لیکن ان کے درمیان میں آپس میں جو پوچھ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بولا کہ بھائی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے گا، لہذا انہوں نے نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور جانتے اور پوچھتے بھی تھے، سب کچھ معلوم تھا، قرآن نے بیان کیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یہ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچان، باپ اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اسی طرح یہ پہچانتے ان سب چیزوں کے باوجود۔ تو میں ہاں عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات بیان ہوئی ہے، چلتے ہیں اور جا کے ملاقات کرتے ہیں اور جانچنے کے لیے گویا آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور جب 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 عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو درس دیا، اور وہ درس میں کیا فرما رہے تھے؟ اس درس کے راوی کون ہے حدیث میں؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، کہ جب میں داخل ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے، اسلام لانے کے بعد اسی حدیث کو آگے بیان کیا، اور مجھے روایت آتی ہے وہ یہی آتی ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جسے چاہے ایمان کی دولت سے نواز دے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ اے لوگوں افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا کہ الفاظ بھی ویسے نکلوائے کہ جو ان کے نام سے بحث کرتے تھے، جو آئے تھے جانچنے کے لیے، عبداللہ بن یعنی ابن سلام جو آئے تھے، اور میں افشوا السلام، سلام کو عام کروں، اطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اس وقت نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے، تدخلوا جنت ربکم بسلام، تم داخل ہو جاؤ گے اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنے، کہا کہ یہ کوئی عام انسان یہ درس دے ہی نہیں سکتا، تو رات کے اندر بالکل یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو نبی آئے گا وہ اسی طرح کے درس عوام الناس کو دے گا، فوراً وہیں پر اسی مجلس میں انہوں نے تقویٰ پڑھا، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، نہیں ایمان لے کر آئیں گے الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ ایک اور بھی تھے صحابی جو یہودی تھے پہلے اور بعد میں مسلمان، اور وہ کون تھے؟ کعب احبار، یہودیوں کے عالم تھے۔ یہودی پڑھی لکھی کون تھے؟ یہودیوں کے عالم کون؟ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے ایک روایت موجود ہے، بہت ساری اور بھی ہیں لیکن ایک روایت سناتا ہوں، کیونکہ یہودی میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ جادوگر تھا، جادو کی ابتدا کرنے والے، جادو کے سارے سلسلوں کو کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہاں اللہ تعالیٰ یہود کی خصلتیں بیان کر رہا ہے کہ یہود نے یوں کیا، یہود نے اس طرح کیا، اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان کرتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ اور سب سے خطرناک جادو سیکھتے تھے، اور وہ جادو کون سا تھا؟ یفرقون به بین المرء وزوجہ، جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، سب سے خطرناک جادو ہے جو جن سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، میاں بیوی کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں، یہ سب سے خطرناک جادو۔ جادوگر جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں اختلافات پیدا کرتے تھے، کیونکہ میاں بیوی کے اختلاف کو شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے اختلاف پر منحصر ہے نسلوں کا بگاڑ، ساری نسلیں بگڑ گئی، جو میاں بیوی میں اختلاف ہوگا ان کے بچے رل جائیں گے، اور بچوں کو سب سے زیادہ ان کے اپنے ماں باپ بھی سنبھالیں گے، اور کوئی نہیں سنبھال، ویسا نہیں سنبھال سکتے ان کے اس بچے کے اپنے ماں باپ، ان میں سے ایک بھی الگ ہوا تو بچے کی تربیت میں کمی اور کوتاہی رہ جائے۔ ماں کا اپنا ایک کام ہوتا ہے اور باپ کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، اور بچے کو دونوں چاہیے ہوتے ہیں، اور شیطان اس لیے اس اختلاف کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی گیا تو یہ نسل، یہ بچے بگڑیں گے، یہ بچے پوری جو نسل ہے یہ معاشرہ ہے، اگلا معاشرہ،
اور پھر یہ جو پیڑھی بھی نسل آگے جائے گی تو ان کی بھی تربیت پھر اپنی اولاد کے لیے کچھ ایسی ہو. اور یہ ایک سلسلہ، کیونکہ شیطان جڑ کو پکڑتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جڑ کو پکڑے. ایک حدیث ہے نا صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابلیس یدعو عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا عرش پانی پر لگاتا ہے اور اس کے چیرے وغیرہ آتے ہیں اور سارے دن کی رپورٹ کو طلب کرتے ہیں کہ بتاؤ بھائی تم نے کیا کیا. ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے زنا کروایا، ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے چوری کروا دی، ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے ایک قتل کروا دیا. وہ ہر کسی کو کہتے ہیں ما صنعت شیئا ما صنعت شیئا ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. قاتل سے قتل کروایا، اس کا قتل اس تک محدود ہو گیا. چور سے چوری کروائی، اس کی چوری اس تک محدود ہو گئی. اور کوئی کام بتاؤ اور کس نے کیا کام کیا. ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں جو ہوں دو میاں بیوی کے پیچھے لگ گیا اور ان کے درمیان لڑائی کروا دی، اور فما ترکتہما حتی افرق بینہما، اس وقت تک دونوں کو نہیں چھوڑا جب تک کہ دونوں کے درمیان طلاق نہیں. یہ شیطان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کرتا ہے، فیدنی ہی اس کو اپنے قریب کرتا ہے، فیلتزمہ اس کو اپنے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، تو نے سب سے اچھا بات کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پورا معاشرہ بگڑ گیا. اور شیطان بھی، یہ یہودی بھی اسی قسم کا وہ جادو سیکھتے تھے. یہ جادوگر قوم، تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے عالم تھے. یہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں، وقت امام مالک میں یہ حدیث ہے کہ لولا کلمات اقولهن لجعلتنی اليهود حمارا. یہ حدیث بڑی قابل غور. کعب احبار فرماتے ہیں کہ اگر چند کلمات نہ ہوتے اقولهن جو میں پڑھتا ہوں، اگر وہ کلمات نہ ہوتے جو میں پڑھتا ہوں تو لجعلتنی اليهود حمارا، تو یہودی جادو سے مجھے گدھا بنا، یہودی جادو سے مجھے گدھا بنا رہے تھے. کیوں؟ یہودیت چھوڑ کر میں اسلام میں آیا تھا، یہودی میرے دشمن ہوتے، لیکن وہ کلمات میں پڑھتا ہوں، ان کلمات کی وجہ سے مجھ پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا. اور وہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احبار کو سکھائے. دنیا کا کوئی جادو وہ دعا اور وہ کلمات پڑھنے والے پر اثر کر ہی نہیں سکتا. یہ کتنا خطرناک جادو ہے. کہتے کہ یہودی مجھے جادو سے گدھا بنا رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادوگر جو ہے وہ جادو سے حیت بھی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی لمبی بحثیں موجود ہیں. تو اچھا وہ کلمات کون سے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزها البر ولا الفاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. فرماتے ہیں اگر یہ دعا میں نہ پڑھتا ہوتا تو یہودی مجھے جادو سے گدھا بنا دیتے. تو یہ بھی ایک وہ صحابی تھے جو ایمان لے کر آئے تھے یہودیت کو چھوڑ کر. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے. تو یہ کہتے تھے جب بھی ان کو تبلیغ کی جاتی ہے اور قرآن کی دعوت دی جاتی ہے، کہتے کہ جناب قلوبنا سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے دلوں میں پردہ ہے. ٹھیک ہے. اور وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اللہ نے ان پہ لعنت کیوں فرمائی؟ ایک تو یہ تھے نا بھائی نقضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، وعدہ شکنی، کفرہم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر، قتلہم الانبیاء، انبیاء کا قتل، اور قولہم قلوبنا غلف، یہ کہنا ہے کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں. اور وقولہم، انہوں نے ہی کہا تھا علی مریم، مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم، بڑا بہتان. انہوں نے ہی سب سے پہلے مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی یہودیوں کو. حالانکہ جانتے تھے کہ یہ مریم کتنی پاک دامن ہے، انہی کے سامنے پلی بڑی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بچی کو کتنا بابرکت بنایا ہے. اس کے پاس بے موسمی پھل آتے ہیں. زکریا علیہ السلام اس کے کفیل ہیں، اور یہ بہت ہی نیک اور پاک دامن عورت مریم علیہ السلام. سب جانتے تھے، ان کے سامنے پڑے تھے. لیکن اس یہود قوم نے سب سے پہلے مریم علیہ السلام کو بہتان لگایا جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خون پہ لے کر آئے.
اور जब बहतान लगाया कहा ये कहां से या उसका हारून मां काना उम्मु की या उसका हारून मां काना अबू की बरअसैन और मां काना उम्मु की बगिया, ना तेरा बाप ऐसा था ना तेरी माँ सानिया थी, तो ये बच्चा तू कहां से लेकर। तो फिर फाशौरत इलैहि, मरियम अलैहि सलाम ने उस गोद के बच्चे की तरफ इशारा किया, और पहले से अल्लाह ने बता दिया था तूने तेरा रोजा है तूने बात नहीं करनी। उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया, कहा ये कई फनुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या, बच्चे से कैसे बात करें, हमें बेवकूफ बना रही है। फिर वो बच्चा गोद में से बोला ईसा अलैहि सलाम कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। और ये जो सूरह मरियम के अंदर है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ताला ने मुझे, तो ये सारा जब उन्होंने बयान कर दिया, इसके बावजूद भी यानी वाज़ेह दलाइल देखने के बाद, और आ रहा है ना कि वाज़ेह दलाइल देखने के बाद भी जो है इतनी मतलब सिद्धि और इतनी इनाद पर कौन यहूदी हो। और तो वक़ौलिहिम इन अला मरियम बुहतान अज़ीमा, मरियम अलैहि सलाम पर बुहतान लगाने वाली, और आज भी ये उस बुहतान पर आए। यहूदी कौम आज भी उस बुहतान पर कायम है, तभी तो नसारा और ईसाइयत की और इनकी दुश्मनी आपस में, अगरचे वो मुसलमानों के खिलाफ एक हो जाते हैं, लेकिन आपस में तो ये एक दूसरे की दुश्मनी है ना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर से दुश्मन है। तो नबी अलैहिस्सलाम के दौर की बात ले लो, उस वक्त भी वो ईसा अलैहिस्सलाम को नाजायज नाउज़ुबिल्लाह कहते थे और मरियम अलैहिस्सलाम पर बोहतान लगाते थे, और आज तक यहूदी कौम उस बोहतान पर कायम है। और अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि मरियम पर बोहतान अजीम की वजह से हमने इनको रखा, वाज़ेह दलाइल के बावजूद। और वक़ौलिहिम, इनका ये कहना कि इन्ना क़तल्नल मसीहा ईसा इब्न मरियम, इनको उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम पर बोहतान लगाया और फिर उनके बेटे के पीछे पड़े रहे, नौजवानी में, लड़कपन में, फिर नौजवानी में, हत्ता कि 40 साल की उम्र में अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को, इस दौरान में ईसा अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा तंग करने वाले यहूद थे। और ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे वो बहुत कम, क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आता है ना कुरान। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी यानी ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, वो थोड़े थे। और इधर यहूदी उनके पीछे लगे, हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की तरफ हुए, और ईसा अलैहिस्सलाम एक घर में जाके छुपे। और फिर इन्हीं हवारियों में से एक गद्दार भी था, सबसे ज्यादा नुकसान तो गद्दार पहुंचाते हैं, उसका नाम था यहूदा, दाल के साथ, यहूदा दाल के साथ, यहूदा दाल के साथ, तो उन्हीं हवारियों में से गद्दार भी था। ठीक है, अब वो जो गद्दार था, अच्छा ये इब्न तैमिया ने ये नकल किया है, ये वाला जो वाक़या है ना अकीदा वास्ते किताब के अंदर, तो उसकी सनद भी सही है। ठीक है, अब वो जो गद्दार था वो यहूदियों के पास गया और कहने लगा, हाँ भाई किसको तलाश कर रहे हो, कहा ईसा, कहा मुझे पता है, आपस में जो भी कंप्रोमाइज हुआ, कोई भी डील हुई, जो भी पैसे फाइन वगैरह, कहा ठीक है हमें लेकर चलो वहां पे, कहा वो फला मकान के अंदर वहां मौजूद है, जाओ जाके पकड़ लो। उसने कहा नहीं ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो और तुम उस मकान में अंदर जाना, ईसा अलैहिस्सलाम तो तुम्हें अपना साथी समझते हैं, और बहला फिसला कर ईसा ईसा को कहाँ ले आना, बाहर ले आना, हम बाहर पकड़ लेंगे, वगरना फिर अगर हम जाएंगे ना तो फिर इधर उधर हो जाए, पकड़ में नहीं आएगा। क्यों, ईसा अलैहिस्सलाम की ये यहूदी कौम इतनी पीछे पड़ी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम छुपते फिर रहे उस वक्त जब अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठाया। तो तू अंदर जाना यहूदा और ईसा को बाहर लेकर आना, फिर हम पकड़ लेंगे और कत्ल नहीं। ईसा को, अंबिया को कत्ल करना तो इनकी रविश थी, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं। जकरिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल किया, यहया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल किया, और कई अंबिया को यहूदियों ने कत्ल किया। तो कहा कि ईसा को ले आना, तो भी मारो, तो भी कत्ल करो। तो अब ये यहूदा का चलो ठीक है, यहू ये यहूदियों के जो बड़े बड़े थे उनको साथ ले गया और कहा ठीक है खड़े होकर लेकर आता हूं। उधर कमरा जो था, उसमें मकान था, उसमें अल्फाज आते कि फी ही कब्बा, तो कब्बा,
कब्बा अरबी ज़बान में कहते हैं रोशनदान। उस कमरे के अंदर एक रोशनदान था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को उस रोशनदान से सीधा ऊपर आसमानों पर उठा दिया जिंदा। इस पर हमारा ईमान है। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। और ये यहूदा जो है ये अंदर गया जब, तो इसने देखा कि ईसा तो नजर ही नहीं आ रहे, तो यही पड़ी थी, शायद भाग गया। ठीक है। और अल्लाह ने उस यहूदा की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह कर दी। अल्लाह ताला की उस यहूदा की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बना दी। अब ये यहूदा देखकर कि भाई जो है ये ईसा तो नहीं है, वो फिर इधर उधर चले गए। ये बाहर आया, बाहर आके कहने लगा ईसा नहीं है। उन्होंने इसी को पकड़ लिया और इसी को ही सूली पर चढ़ा दिया। और ये समझते हैं कि हमने ईसा मसीह ईसा को कत्ल कर दिया। यहाँ अल्लाह ने इसलिए फरमाया कल इन्ना कतल मसीहा ईसा बिन मरियम। ये कहते हैं कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया। अल्लाह ने आगे इसी आयत में आगे फरमाया वमा कतल, हालांकि इन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। वमा सलबू, और ना ही उन्होंने इसको सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिहा लहू, वलाकिन शुब्बिहा लहू, लेकिन उनके लिए मामले को मुश्तबह बना दिया। उनके लिए मामला को, उस मसले को मुश्तबह बना दिया गया। और वो मुश्तबह कैसे बनाया गया? ये जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इसी की तफसील के अंदर जो जिक्र फरमाया, ठीक है। लेकिन वो यही कहते हैं और आज तक उसी रविश में पाए। तो इसी वजह से इन पर नाम और यानी इस रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी खसलतें यहूद की बयान फरमाई सूरह निसा के। और क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किन मिन्हु। और कुछ लोग जो है ना वो यहूद में से ही इख्तिलाफ करते हैं, नहीं हमने ईसा को कत्ल नहीं किया, हमने ईसा को कत्ल नहीं किया, वो ईसा की कत्ल के कायल नहीं है। यहूदियों में भी फिरके हैं ना, ठीक है। फरमाया कि बेशक वो लोग जिन्होंने इसमें इख्तिलाफ किया लफी शक्किन मिन्हु, वो इस बारे में किसमें है? शक में मुब्तला है। मा लहुम बिही मिन इल्म, उनके पास इसका कोई इल्म नहीं है। इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, बस एक गुमान है और उसकी पैरवी करते हैं। इस पर एक बहुत ही लंबी लंबी चौड़ी बहस मौजूद है इस लाइन के ऊपर कि लफी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्म इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न व मा क़तलूहु यकीना। और यकीनी तौर पर इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। ये डांटती है और कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। पहले उनकी वालिदा पर बहकान लगाया और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के दर पे हुए, हत्ता कि उनके कत्ल करने के दर पे हुए। और अब ये कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। और ईसाई भी यही समझते हैं कि यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, इसलिए आपस में दुश्मन। बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, इन्होंने इसको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीम, अल्लाह गालिब है, अल्लाह हिकमत वाला, अल्लाह जो चाहे कर ले। अल्लाह को कौन रोक सकता? अल्लाह जब बगैर बाप को पैदा कर सकता है तो जिंदा आसमानों पे नहीं उठा सकता। अच्छा, आज बहुत सारे लोग हैं मुनकिरीन हदीस, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जनाब, यानी कि हमारे मुसलमानों में से जो पैदा हुए वो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर नहीं उठाया गया। तो फिर ये जो कुरान में आता है इसकी वो ताबीर करते हैं, बोलते बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि का मतलब बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ ऊंचा मकाम अता फरमाया, बुलंद मकाम अता फरमाया। हालांकि रफ़ा यरफ़अ के बाद जब अला आता है ना, अला, तब माना होता है मकाम अता फरमाना। लेकिन जब रफ़ा का बाद इला आ जाए तो इसका माना होता है किसी चीज को अपनी तरफ उठाना। यहाँ पर क्या आ रहा है? बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, इला आ रहा है ना, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा दिया। अला भी अलैहि, इलैहि है, अला और इला बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। अच्छा, उनके सामने अहादीस पेश करो कि हदीसों में वाज़ेह करते हैं, हदीस कराते हैं, या बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की, वो तो कुरान से साबित करो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठाया। तो फिर जब ये लुग़वी तशरीह उनके सामने की जाती है तो फिर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। ये मुनकिरीन हदीस की बात हो रही है। अच्छा भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा क़यामत आएंगे।
اللہ ہی نے فرمایا نا اپنے نبی کی زبان ٹھیک ہے. اور قرآن کے اندر بھی ایک اشارہ موجود ہے. اور یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پیچھے اترے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ مگر سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لے کر آ جائے. اہل کتاب میں سے ہر ایک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا, اور جو ایمان لے کر نہیں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کو خود قتل کر. تو جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم, اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر اتریں گے, اور اتر کے کیا کریں گے؟ یقتل الخنزیر, سب سے پہلے تو خنزیر کو قتل کریں گے. سب سے پہلے خنزیر کو قتل کریں گے. اچھا یہ خنزیر کو قتل کریں گے کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کا خاص طور پہ کیوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اتر کے خنزیر کو قتل کریں گے؟ خنزیر سے مراد یہود ہے, یعنی یہودیوں کا کاروبار کب کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہود کی زیادہ تر جو کمائی اور خنزیر کے اوپر ہے, خنزیر کی چربی کے اوپر ہے, خنزیر کے معاملات کے اوپر ہے. آج میں آپ دیکھ لیجیے کہ اس پوری معیشت پر جو چھایا ہوا ہے وہ کس کے ذریعے سے کما رہا ہے؟ خنزیر کے ذریعے سے کما رہا ہے. اور حدیث میں یہ جو آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پورے قیامت اتریں گے خنزیر کو قتل کریں گے. سوچنے کی بات ہے نا کہ خاص طور پہ کیوں کہا, یعنی یہودیت کے راستوں کو عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں. یقتل الخنزیر, اور کیا کریں گے؟ وہ یکسر الصلیب, صلیب کو توڑیں. صلیب جب ٹوٹ جائے گی اور پھر اس کے بعد سارے یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام چن چن کے ماریں گے. اور یقتل الدجال, اور یہودیوں کا سب سے بڑا لیڈر دجال کو قتل کر دیں گے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال ظاہر ہوگا تو سب سے زیادہ پیروکار دجال کے کون ہوں گے؟ اصفہان یہودی, اصفہان کے یہودی ہوں گے. یہود اور آج بھی یہودی اپنے اسی لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو لیڈر ہے یہ آئے گا تو اس کی وجہ سے ہمارا پوری دنیا پر غلبہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور تابوت سکینہ کی آڑ میں اور ہیکل سلیمانی کی آڑ میں آج وہ فلسطینی مسلمانوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں اور ان علاقوں پر قبضہ کرنا بھی چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے میرے شکر بتایا تھا اس قوم کو اب تک رکھا ہوگا, تباہ و برباد نہیں کیا. حالانکہ سب سے زیادہ نافرمان قوم یہی ہے. قوم عاد نے نافرمانی کی, اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر فَحَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. قوم کو ختم کرنے کے بعد صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب تم میں سے کوئی نظر آیا ان میں سے کوئی باقی بچا؟ نہیں باقی بچا. یعنی قوم عاد میں سے کوئی باقی نہیں چھوڑا اللہ نے, سب کو بدل کر دیا. قوم سمود کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. قوم لوط کو بھی اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. قوم ثمود کو بھی, قوم صالح کو بھی اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. قوم شعیب کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. سورہ ہود کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. یہود تو کیوں چھوڑا جو اتنی جو ہے اللہ کی نافرمان قوم, بادہ شکل قوم, انبیاء کے قاتل قوم, بہتان لگانے والی قوم, جادوگر قوم, سود قوم, یہ ہے نا فتنہ یہودیت. یہودیت کا تعارف بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. لیکن اللہ نے یہود کو کیوں رکھا ہوا ہے اس دنیا میں اب تک؟ اس وقت سے یہودی مسلمانوں کو تنگ کرتے ہی آ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کتنا تنگ کیا. میں نے یہ جو کتاب کھولی ہے نا اصل میں مسلم, یہ اصل میں نے ایک حدیث بیان کر لی تھی کہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں اس نے کی یہودیوں نے. بلکہ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ایک یہودیہ ہے. جب زہر دیا تھا اس نے ان زہر کا اثر آخری عمر میں جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہوا. اور اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھتے وقت یہ فرمایا تھا کہ هذا ابار انقطاع صبری, کہ ایسا یہ جو اب ایسا وقت ایسا لگ رہا ہے کہ میری شہرت کٹ رہی, حالانکہ آپ کو بخار تھا, آپ کو سر درد, تو اس زہر کا اثر تھا. ابن حزم نے بھی لکھا اور ابن طیب وغیرہ نے بھی لکھا اثر تھا جو کر گیا تھا. اور شاعت مسمومہ جو اس یہودیہ عورت نے کھلائی,
اور یہ تو زہر دیا نا اس نے ڈائریکٹ، اللہ نے بچایا اور سروائیو کروایا اپنے نبی علیہ السلام کو. جب اللہ کا حکم ہوا اور اللہ رب العالمین نے یہود کو اور زیادہ پستی میں ڈالنے کے لیے اس زہر کے اثر کو کارآمد بنایا. اگر اللہ چاہتا ہے بچا دے، لیکن الزام ان کے سر ڈالنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے. تو کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا وباء بغضب من اللہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباء بغضب من اللہ، اور غیر المغضوب علیہم مغضوب علیہم، اللہ کا غضب اس قوم پر اتر چکا ہے. فبما نقضهم لعن ولعناهم كما لعنا اصحاب السبت. اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر لعنت فرما دی، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے اس سے کیا اور کوئی ہو نہیں سکتا. لعنت کا معنی اپنی رحمت سے دور کر دے، تو یہ اللہ کی رحمت سے آلریڈی دور ہے. اس لیے اللہ نے ان کو اور زیادہ گھٹیا بنانے کے لیے یہودی عورت کے زہر کو کارآمد بنا. اس سے پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر پورے 15 افراد نے 15 یہودیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. عقبہ ایک گھاٹی کا نام تھا، اور آپ اس میں طے کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچیں گے اوپر سے پکا لے کے گرا. اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا اصحاب العقبہ. تو وہ حدیث اگر موقع ملا تو وہ پورا واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ہوا کیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی پکڑ کیسے کی. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. سارے کے سارے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئی، اللہ نے اپنی قدرت سے کو زندہ آسمانوں میں اٹھا دیا، اور وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، اور کیسے ہے وہ اللہ جانتا. ایک حدیث میں آتا ہے معراج والی حدیث کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جو موجود ہے آسمان پر، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بس جو کیفیت بتائی گئی ہمارا اس کیفیت پر ایمان ہے. باقی عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ طور پر کہاں ہے اللہ رب العالمین جانتا. ٹھیک ہے، تو فوت نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا. یہاں اس آیت کے اندر ہے کہ ان کی موت سے قبل سارے کے سارے اہل کتاب ایمان لائے. یہ اشارہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام خطبہ قیامت اتریں گے تو عیسائی بولیں گے ہم سمجھتے رہے یہودیوں نے قتل کر دیا، وہ تو یہ ایمان لے آئے ہمارا عقیدہ غلط. ٹھیک ہے، اور یہودیوں میں سے کہ یہودی قوم تو بہت ہی زیادہ جو ہے ان کے دلوں پر سنگ ہے، ختم اللہ علیہ قلوبہم، کے دلوں پر سنگ ہے. ان میں سے جو الا قلیلہ اوپر اللہ نے پہلے فلا یؤمنون الا قلیلہ، ان میں سے بہت کم ایمان لائے. تو جو ایمان لائیں گے سو لائیں گے، اور جو نہیں لائیں گے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو درخت یا پتھر بھی اس وقت کہے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور آ کر اس کو قتل کر دو. تو اس طرح یہودیوں کا صفایا اللہ رب العالمین اس وقت کرے گا، اور جن کا صفایا نہیں ہوگا وہ لا محالہ طور پر ایمان لے کر آئے گا، کیونکہ ان کا عقیدہ سارا کا سارا غلط ثابت ہو جائے گا. وہ کیسے؟ یہودی کہتے تھے وہ نہیں اتنا قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہودی کہتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ زندہ آسمانوں پر. اس کا مطلب مسلمانوں کا عقیدہ صحیح تھا تو اسلام لے کر آ جاتے. عیسائی بھی اسی طرح سے اسلام لے کر آئیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اچھا ایک اور چیز یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا ایمان قبول ہو یا نہ ہو، یہ ہم اللہ کے ثبوت کرتے ہیں. تو ان کا ایمان قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ علیحدہ. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 چیزیں جب نازل ہو جائیں گی اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ان 10 چیزوں میں سے 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ دجال. دجال جب ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک نشانی دجال. اس کا معنی یہ ہوا کہ دجال پہلے آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، اور دجال کو ڈھونڈیں گے اور دجال کو ڈھونڈ کے اس کو قتل کریں گے. تو جب دجال آ گیا
اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو دیکھ کر جو بھی ایمان لے کر آ رہا ہے، اب ان کا ایمان قبول ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کی سنت ہے. لیکن سب کے سب سر تسلیم ہم کریں گے کہ ہمارا عقیدہ کیا تھا، غلط تھا. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ 8 کلاسیں کر لی ہیں انشاءاللہ. تو اس میں یہ اتنا یہودیت کے حوالے سے تو ہمارے سامنے یہی آیت کافی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اس کا ترجمہ اور تشریح کے اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں جو اس میں بیان کی ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. اچھا پھر اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین آئندہ کلاسوں میں بھی کچھ نہ کچھ یہودیت کے حوالے سے جو اور قرآن کریم کی آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور پھر اس کے بعد جو امام مہدی کے حوالے سے کتب احادیث کے اندر احادیث موجود ہے، سنن نسائی، جامع ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں. ٹھیک ہے. امام مہدی کے حوالے سے جو احادیث موجود ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور وہ ساری احادیث، ان احادیث کی پوری مکمل تفصیل کیا ہے، پوری امام مہدی کی مکمل جو دین ہے ان احادیث میں موجود ہے. اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر باقاعدہ طور پر امام مہدی کے نام سے احادیث موجود نہیں ہے. تو جو لوگوں کے اعتراض ہے کہ امام مہدی کی جتنی بھی حدیثیں ساری ضعیف ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے امام مہدی کا ذکر کتب احادیث میں نہیں کیا، تو اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی بعض احادیث کے اندر امام مہدی کا، یعنی بعض احادیث ایسی آئے ہیں تذکرہ موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر کوئی حدیث اس کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. ہر کوئی حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین روایت کرے اور وہ حدیث بخاری اور مسلم میں نہ ہو، اور جو دیگر محدثین ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرے، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے صرف اس لیے کہ وہ بخاری اور مسلم میں. یہ اصول حدیث میں سے اصول ہے کہ حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بخاری مسلم میں نہ ہو، ایسا کوئی ضرور نہیں. بہت ساری ایسی احادیث موجود ہے جو نہ بخاری میں اور جو نہ مسلم میں، لیکن باقاعدہ اس سے عقیدہ ثابت ہونا اس سے. تو پھر یہ امام مہدی کی جو ہے باقاعدہ نام کے ساتھ جامع ترمذی میں حدیث سے موجود ہے اور مستند بھی صحیح، اصول حدیث کے لحاظ سے صحیح سند ہے. اسماء و رجال کے لحاظ سے جو راوی ہے وہ راوی بالکل صفا اور صحیح راوی ہے اور سند بھی متصل ہے. جو بھی شرائط پائی جانی چاہیے حدیث کی صحیح ہونے کے لیے وہ ساری شرائط اس کے اندر موجود ہے. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہو سکا بات کریں گے. اور امام مہدی کے حوالے سے اور بہت سارا بہت ہی بہترین مواد کتب احادیث میں موجود ہے. دراصل تو آپ لوگوں کو وہ سنانا مقصود ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب انشاءاللہ وقت آئے گا اور جب ٹائم آئے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دامن ہمیشہ وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. اللہ رب العالمین قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کل سورہ ہود ہے انشاءاللہ. آپ لوگ آتے ہیں نا سورہ ہود؟ رات میں صبح سے نکلے ہوئے تو نہیں تھا. کل بھی میں نے لکھا پڑا ہے
वही बनी थी उनके साथ जो उनकी बहन थी, भाई आते थे। और सुनिए, साथी हमारे होते हैं यूके में, पहले हमारे साथ होते थे, अब यूके में थे, तो आज क्लास अटेंड करके आ गए। तो फिर इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपको ऊपर इंशाल्लाह अब आ गए तो वो पूरे करके ही जाएगी इंशाल्लाह। अब अब इसी महीने मतलब ठीक थी वैसे तबीयत, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप लोगों को उनके लिए सबसे जारी रखा, तो अब आप लोगों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वालिदा के हवाले से। ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बाकी हो जो आगे, असल में भाई ये तो जाने की तो कोई तरतीब नहीं। ठीक है, एक और हमारे वो अभी पिछले हफ्ते ही ना वो थे मिराज भाई, ठीक है, वो घर में अपने बच्चों के साथ बैठे हुए खेल हंस खेल रहे थे माशाल्लाह। बस अचानक ही जो है ना वो तबीयत खराब हुई और लेटे, और वहीं पर ये ऑन द स्पॉट ही फौत हो गए। तो फिर वो तो हॉस्पिटल में तो एक फॉर्मेलिटी पूरी की थी उन्होंने ले जाने की, तो फौत हो गया। तो ये तो बस कोई तरकीब या जाने की, अल्लाह तबारक व तआला सबको ईमान और सेहत के साथ दुनिया में रखे, और ईमान के साथ जो है अगर मौत आए तो ईमान पर इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में फ़िरदौस में आला मकाम, अज़ाब कब्र से महफूज़ रखेगी। क्लास में आती थी इनकी वालदा, तो आप इसलिए ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है। पहली क्लास थी ना तो मुझे आना था, तो बात भी करनी थी कि वो बहन का निकाह तो वो मुझसे पढ़ा, तो अब आना ही, मैं आपको एक बात बताऊं, आप आए, आप आके मिल लिए वालदा से, ठीक है, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इरादा है, आपके दिल पे वो ढारस बनी रहे, वरना काफी अरसे से वहां थे। आप लोगों ने बनना उनके लिए दीनी खातून थी, बच्चों को दीन पे लगाया हुआ है माशाल्लाह से। ऐसी औरतें तो बहुत कम होती हैं आजकल के दौर में, बने हुए हैं। हाँ भाई इंशाल्लाह ताला। आप वहाँ काश में भी या कहाँ पर है? हाँ हाँ, अभी चलो मैं आऊँगा, ठीक है, ये नंबर तो वही है ना? आऊँगा। कल कल लगाऊंगा चक्कर, फ्री वाले दिन को थोड़ी क्लासेस होती है, फ्री वाले दिन में आऊँगा। ठीक है, फिर आप लोग मेरी भाई दुआओं में याद रखिए। ठीक है, ठीक है आपको भाई